السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جانیں گے کہ گھر کے اندر کتا یا اور پھر کوئی ناپاک جانور کی تصویر رکھنا کیسا ہے، یعنی مذہب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ چونکہ ناظرین، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر کتے کی تصویر لٹکا دیتی ہیں یا پھر کتا ہی پال لیتی ہیں، تو کیا یہ ایسا ناپاک جانور پالنا مذہب اسلام میں جائز ہے؟ تو ناظرین چلیے دیکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جانور کے پالنے سے یا اس جانور کی تصویر لٹکانے سے متعلق کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتے کی تصویر یا پھر کتا پالا جاتا ہے تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جن گھروں کے اندر یہ ناپاک جانور پالا جاتا ہے اس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گیری بڑھتی چلی جاتی ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ جانور پالا جاتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ چیز، وہ مکان، وہ گھر شیطان کا مسکن یعنی شیطان کے رہنے کی جگہ بن جاتا ہے۔ اور شیطان تو انسان کا شروع ہی سے دشمن ہے، شیطان ہی نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا اور شیطان ہی نے حضرت حوا کو بھڑکایا تھا، لہٰذا شیطان تو مسلمانوں کا یعنی کلمہ پڑھنے والوں کا ازلی دشمن ہے، شروع ہی سے دشمن ہے، اور جس گھر میں شیطان رہے گا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اس گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں، خاص طور سے مسلمان عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر کتا اور یا ناپاک جانوروں کی تصویر لٹکاتی ہیں یا ناپاک جانور پالتی ہیں، لہٰذا اپنے گھروں کے اندر خیر و برکت داخل کرنے کے لیے ان تمام ناپاک چیزوں سے دور رہیں، تاکہ اپنے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے ان کے گھروں کے اندر آ سکیں۔ جو کہ ناظرین، جس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں شیطان کا مسکن اور شیطان کی رہنے کی جگہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنے گھروں کے اندر پاک و صاف رہیں اور اپنے گھروں کو بھی پاک و صاف رکھیں، ان تمام بری عادتوں سے پاک رہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔